اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ تمام ناظرین و سامعین کا پروگرام آئینہ حیات میں، جہاں مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں ان تمام باتوں پر جو بظاہر چھوٹی چھوٹی سی نظر آتی ہیں مگر ہماری زندگی پر ایک بہت بڑا اثر چھوڑتی ہیں اور ہماری خوشیوں اور غم میں ایک بہت بڑا کردار نبھاتی ہیں۔ یوں تو زمانہ اتنا آگے پہنچ چکا ہے کہ آج خواتین کو اپنے حقوق کے لیے اتنی آواز نہیں بلند کرنا پڑتا جتنی گزشتہ زمانے میں خاتون مظلوم تھی، مگر پھر بھی آج بھی وہ خواتین موجود ہیں جو گھر سے نکلتی ہیں تو یہ سوچتی ہیں کہ نہ جانے کتنی نظروں کا سامنا راستے میں انہیں کرنا ہوگا جو ان کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، نہ جانے کتنے ایسے جملوں کو سننا پڑے گا جو ان کی حرمت کو پامال کر رہی ہوں گی۔ اور اس گفتگو کو اپنے علم سے اور بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کمال احمد خان صاحب، جن کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممنون و مشکور ہوں چینل ون کی جانب سے، اپنی طرف سے، کہ آپ ایسی اہم گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے مسلسل موجود ہوتے ہیں۔ ہم بھی شکر گزار ہیں اور اللہ سے مزید توفیق چاہتے ہیں۔ تو آغا، جیسا میں نے کہا کہ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایو ٹیزنگ، جسے یوں کہہ لیجئے کہ لبے سڑک جو چھیڑ چھاڑ خواتین کے ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ حد تک یہ چیزیں آج معاشرے میں کم ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی اگر ایک خاتون ہونے کے ناطے میں آپ کو کہوں تو جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے تب تک گھروں سے نکلنے سے پہلے ہر خاتون جو ہے وہ تھوڑی سی پشو پیش میں رہتی ہے اور ایک گھبراہٹ کا سامنا کرتی ہی رہتی ہے۔ تو آپ کے نظر میں وجہ کیا ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ جو چھیڑ چھاڑ لبے سڑک کی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا چل رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے ذہن میں؟ وہ اتنا زیادہ کمزور اس خاتون کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اس کی حرمت نہیں جان رہے؟ تو کیا وجہ ہے آپ کے اعتبار سے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یہ بھی معاشرے کا وہ درد ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے، جسے معاشرے سے دو چار ہیں ہر گھر کی لڑکیاں، عورتیں، خواتین، اور یہ ہم سب کا درد ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کے گھر میں عورتیں ہیں، خواتین ہیں، نوامیس ہیں، لہٰذا یہ درد بھی سب کو اٹھنا چاہیے۔ یہ درد بھی کسی ایک کا نہیں ہو، یہ درد سب کا ہو۔ اگر آپ دیکھیے ان وجوہات کو تلاش کریے جس کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں رواج پا رہی ہیں، تو میں نے سوچا اس چیز میں ایک مرحلہ معاشرے اور سماج کا بے عفت ہو جانا۔ جب کوئی معاشرہ اور سماج بے عفت ہو جاتا ہے، پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے جس معاشرے سے، عموماً لوگوں کو لگتا ہے کہ جب عفت اور بے عفتی کی بات آئے تو عورتوں کو وہاں ذکر کیا جائے، جبکہ اگر عفت کی بات کیا جائے تو عفت مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ حتیٰ مولا متقیان کا وہ جملہ بڑا حسین جملہ ہے، حضرت فرماتے ہیں آئینونی بورئن واجتہاد والعفت وسداد۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، یعنی حضرت امیر فرماتے ہیں اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو چار چیزوں کو اپناؤ۔ آئینونی بورئن، سب سے پہلا علی کی مدد کے لیے تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، یعنی اگر متقی نہیں ہو تو امیر کائنات کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بورئن و عفت، جو ہمارا موضوع ہے، دوسرا جو اہم چیز تمہارے وجود میں عفت، پاک دامن۔ معاشرہ جب پاک دامنی سے ہٹتا ہے اور بے عفت معاشرہ ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں خرابی جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے۔ احسن تم، یہ ایک ریزن ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم سب اسی معاشرے کا فرد ہیں، اور اگر معاشرہ بے عفت ہو جائے تو پھر اس معاشرے میں زندگی گزارنا مشکل، ایک وجہ۔ دوسری وجہ لوگوں کا انسانی حقوق سے آگاہ نہ ہونا، بہت عمدہ، کیونکہ آپ حق سے آگاہ نہیں ہو۔ آپ اگر دین اور اسلام اور شریعت کو مانتے ہو تو آپ دیکھیے دین کہتا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مثلا پیغمبر تو بتائیں گے نا کون مسلمان ہے، میں تو نہیں بتا سکتا مسلمان کون ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ،
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں وہ مسلمان ہیں. کیا بات. یہ ڈیفینیشن مسلمان کی پیغمبر کر رہے ہیں. اب آپ توجہ اس فرمائیے سے بہترین کوئی یہ مرحلہ کہاں سے آتا ہے. یعنی میں ان حقوق کو نہیں جانتا. اس سڑک پر گزرنے والی خاتون کا حق ہے جی کہ وہ آرام سے اطمینان سے جائے. اگر میرے کھڑے ہونے سے کیا بات. وہ بے اطمینانی سے جاتی ہے تو میں حق پامال کر رہا ہوں. بعضوں کو لگتا ہے کسی کی زمین غصب کرنے ہی کو حق پامالی کہتے کیا ہیں. بات ہے. وہ جو آپ سڑک پر کھڑے ہو اور ایک خاتون خوف و خطرے کی حالت میں یہاں تک بھی کہوں میں وہی کہہ رہی ہوں بعض دفعہ کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے احسنتم. مگر ایک اتنی نیگیٹو انرجی وہ نظروں سے پامال کر دیتے ہیں آپ کو. یہی مرحلہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ کہا بھی نہیں لیکن وہ خائف بن کر خوف کی حالت میں وہاں سے گزر رہی ہے تو بڑا سخت مرحلہ ہے. بعض روایات میں بھی کہ اگر تمہاری نگاہ جی ایسی رہی کہ جس سے ایک مومن کو خطرہ محسوس ہوا, ڈر گیا, تو کل قیامت کے دن پل صراط پہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے. اللہ اکبر. یہ مرحلہ آسان نہیں ہے. بس دوسری چیز کیا ہوئی کہ ہم حقوق سے آگاہ نہیں, ہر ایک کا حق ہے. اور مومن تو کسے کہتے ہیں؟ حضرت امیر بتائیں گے جو امیر المومنین ہیں. حضرت فرماتے ہیں المومن نفسہ منہ فی تابن والناس منہ فی راحت. جملہ دیکھیے گا. حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو خود مشکل میں ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے آسانی میں ہوتے ہیں. لوگ کا جملہ استعمال کیا ہے حضرت نے. نہ یہ فرمایا کہ مسلمان غیر مسلمان نہیں, مومن ہو تو تم سے دوسرے لوگ نہایت راحت میں. اب ہم اپنے سماج کو دیکھ لیں کہ اگر ایک جگہ ہم کھڑے ہیں وہاں سے کچھ خواتین جانا چاہ رہی ہیں جلوس میں, مجلسوں میں یا عام جگہوں پر شادیوں میں, اب وہ راحت سے اگر وہاں نہیں گزر رہی تو آپ اپنے ایمان کو چیک کریے. تو جو فرما رہے ہیں یہ وہ دین ہے جس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہی ہے کہ یہ روایتیں پہنچی ہی نہیں لوگوں تک. پھر اس کے بعد تیسری اور اہم چیز بتاؤں جو ایک معاشرے میں اس طرح کی چیزیں رائج ہوتی ہیں. میں بغیر تکلف کے یہ بات کروں کہ وہ معاشرہ جس میں غیرت اور حیا ہو اس معاشرے میں اس طرح کی چیزیں رائج نہیں ہوتی. معاشرہ چونکہ بے حیائی کی جانب جا رہا ہے لہٰذا سماج میں اس طرح کی چیزوں کا رواج ہو رہا ہے. یہ معاشرہ حیا لے آئے. معاشرے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے. بعض روایات میں ہے کہ لا ایمانہ لمن لا حیا لا. جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ بے حیائی ہے. سڑکوں پہ کھڑا ہونا بے حیائی ہے. عموماً ہمارے یہاں معاملے کو برعکس تھوڑا کیا جاتا ہے. ایک خاتون گزر رہی ہے تو آپ اس کو بے حیا کہہ رہے ہو. خوب آپ اس راستے پہ جو کھڑے ہو آپ کو کیا نام دیا جائے گا؟ جو بلوہ عام ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہے ہم آپ کو کیا کہیں؟ آپ وہاں کیوں کھڑے؟ احسن تم. وہ جگہ کون سی ہے کھڑے ہونے کی؟ وہ جگہ کھڑے ہونے کی نہیں ہے. آپ کھڑے ہو. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی ہے. یہ آپ کی جانب سے بے حیائی ہے کہ اس جگہ پر آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے. عطا مولا متقیان فرماتے ہیں لعن اللہ من لا یغار. علی کی لعنت ہے اس انسان پر لعنت ہو جس کے اندر غیرت نہ ہو. غیرت بہت ضروری چیز ہے. اور آپ سمجھ لیجیے نا یہ غیرت اور حیا میرے اندر ہو. کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان غیرت مند ہو اور اس کے اندر حیا ہو اور وہ دوسروں کی نوامیس کا احترام نہ کرے؟ معلوم ہے کہ اس معاشرے میں غیرت نہیں ہے. جس معاشرے میں لوگوں کی ناموس کا احترام نہیں ہے وہ معاشرہ بے غیرت معاشرہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں خود اپنی بے غیرتی کا ثبوت دے رہا ہوں. تو جو کر رہی ہیں تو یہ مرحلے کو ہم کو دیکھنا ہے. دین فقط مسجدوں تک نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے. دین کو لے آئیے بازاروں تک. مسئلہ وہی ہے مصلی کندھے پر رکھے ہوئے نماز کو جا رہے ہیں مگر راستے میں اگر کوئی خاتون دکھ جائے تو موقع نہیں چھوڑیں گے. احسن تم. دین یہ نہیں ہے. دین آپ کے ہر جگہ پر بیان ہے. اس کے لیے آپ کو دین بتائے گا کہ آپ کب کہاں کیسے رہو. لہٰذا یہ کچھ علتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور اسباب ہیں لیکن اختصار کے ساتھ یہ 3 وجہیں بہت ضروری ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. بے عفت معاشرہ ہونا, حقوق کو نہ جاننا, ایک دوسرے کے حقوق اور ان کے حق سے آگاہ نہ ہونا, اور ایک بے غیرتی اور بے حیائی جو عام کی جا رہی ہے. اچھا یہ بھی کہنا آغا کہ فقط
بعض دفعہ مرد یا لڑکے ہی اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. میں خود خاتون ہونے کے ناطے آپ سے کہوں گی کہ یہ ناانصافی ہوگی مردوں کے ساتھ. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوں نہیں کہ ساری، مگر یہ کہ چند خواتین ہوتی ہیں جو شیطانی وسوسوں میں آ جاتی ہیں، اور ان کا یوں کہہ لیجیے کہ منشا ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نکلیں. لیکن کیا ایک ایسی خاتون جو بے حجاب ہے، یا ایک ایسی خاتون جو نازیبا لباس میں ہے، یا کوئی ایک ایسی خاتون جسے دیکھ کر آپ کو یوں لگ رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کی نیت یہ ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی نیت غلط ہے، کیا ایسی خاتون کے لیے بے حرمتی جائز ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو وہاں اجازت ہے کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں؟ احسن، تم یہ بھی سوال بڑا اچھا ہے، کیونکہ یہ بہانہ نہ بنائیے. جی، ہم اپنی بعض دفعہ خواہشات دیکھتے ہیں کہ جواب میں پر لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو خود ہی بے حجاب تھی، احسن تم، وہ تو خود ہی اپنے یہ حجاب کا ہوتا ہے خیال اپنے نہیں. عیب پہ پردہ ڈالنا. جی، کیونکہ مجھے بیماری ہو اور میں قبول بھی کرنے کو نہیں تیار ہوں کہ مجھے بیماری ہے، میں اس کو بھی دوسرے کے سر جو ہے کھولنا چاہیے. یہ انسان کی بھی ایک فطرت ہوتی ہے. تمام اچھائیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں لکھتا ہے جی، اور برائیاں ہمیشہ دوسروں کے اکاؤنٹ میں بالکل درج کر دیتا ہے کہ بڑی تمام برائیاں ان سے. لیکن ان لوگوں کا جواب دیا جائے ایک آیے کریمہ سے. جی، میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں. عجیب، میں یہ آیت دیکھ رہا تھا تو یہاں پر ہر دو طرف کی، یعنی عورتوں کی بھی مشکلات کو ذکر کیا گیا، مردوں کی بھی. جی، یہ آیت ازواج نبی کے حوالے سے ہے، اچھا، جہاں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی تمہارا ایک مرحلہ ہے، مرتبہ ہے. جی، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا درجہ بھی زیادہ ہے، جی، تمہیں ثواب بھی زیادہ ہے. جی، فلا تخضعن بالقول، تم کسی سے لگی لپٹی باتیں جو ایسی ہوں جو سامنے والے کو آپ کی جانب متوجہ کریں، اس طرح لوگوں سے باتیں نہ کرو. یعنی تمہاری باتوں میں اتنی نرمی نہ ہو کہ کہیں دوسرے کو اس جانب جو ہے تمہاری جانب جذابیت ہو. یہ ان کو حکم دیا گیا. اور اس کے بعد جو حسین جملہ ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جن کے تمہاری نسبت طمع کی نظروں سے دیکھے جن کے دلوں میں بیماری ہے. جی، اب اگر ان دو آیتوں کو آپ جمع کریے، تم ایسا نہ کرو. یعنی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم سڑکوں پر، روڈ پر ایک ایسی شکل میں، ایک ایسے غیر متناسب کپڑے میں، غیر متناسب انداز میں نہ چلو. جی، یہ آپ کو حکم ہے. لیکن اس طرف جو دھیان بھی دیں گے وہ وہی دیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے. ہوگا. اگر آپ غور کریے نا، جواب دونوں کا مل جاتا ہے کہ آپ بھی، وہ عورت اگر بے حجاب جا رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو اس کے بعد حرمت اور نگاہ بے نامحرم کیا ہے، تو آپ اتنا تو اپنے دماغ سے نکال دو کہ آپ بڑے پاک آدمی ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے. لہذا آپ بھی بیمار ہو، یعنی کم سے کم ایک بیمار کو اتنا تو پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے. تم بھی اپنا علاج کرواؤ کہ تمہاری نگاہ گئی کیوں، کیا بات ہے، تم اس جانب متوجہ ہی کیوں ہے. اس کا مطلب آپ بھی بیمار ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں نے اس آیت کریمہ کو اسی وجہ سے پیش کر دیا. اور وہ آیت کا نمبر بھی ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، سورہ احزاب آیت نمبر 32 ہے. اس کے بعد اگر آپ آئیے تو جواب جو بہانہ بنایا جاتا ہے نا کہ یہ لڑکیاں یوں نکلی، دیکھیں بے حجابی کو رواج نہیں دے رہے ہم، لیکن ہر دور میں ہر آدمی کی اپنی ذمہ داریاں. خوب اگر ایک خاتون اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے تو کیا یہ مرد بھی اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے؟ کیا بات ہے، پھر کیا ہوگا اگر دونوں ذمہ داریاں بھول جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ کو کہیں کہا گیا تھا کہ بے حجاب خاتون کی طرف آپ دیکھنا؟ آپ سے قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان مومنین کو کہو کہ اپنی آنکھیں جھکائیں. وہاں فرق کیا کہ نہیں، نقاب والی عورتیں گزریں تو جھکا لینا، اور بے پردہ خاتون اگر گزریں تو تم دیکھنا، تمہیں یہ پرمیشن ملتا ہے. نہیں، للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اب یہ وہ جو بہانہ بناتے ہیں نا کہ وہ خاتون ایسی تھی اور وہ تھا،
اللہ کہہ رہے ان اللہ خبیر، خدا خوب جانتا ہے جو تم کر رہے کیا ہو. بات، توجہ فرما رہے ہیں، کیا بات. تمہارے دلوں کی کجھی کو جانتا ہے. یہ وجوہات معاشرے میں چل جائیں گی مگر اللہ سب کچھ، اللہ سے کوئی عذر اس طرح کا آپ پیش نہیں کر سکتے. لہذا اگر دیکھیں نا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ٹھیک ہے، اسے ذمہ داری ادا کرنا ہے جی، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ کو بھی آنکھوں سے پردہ کرنا ہے. کوئی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ اپنی نبھاتے ذمہ رہیے. داری پوری کی. تو اگر آپ کی نگاہ میں، آپ کی نظر میں وہ خواتین جو ان چیزوں سے دو چار ہوتی ہیں، ان کو دراصل کرنا کیا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو جواب ہمیں دینا چاہیے، یا پھر انہیں نظر انداز کر کے نکل جانا چاہیے، یا اپنے گھروں کے کسی بڑوں کو ان چیزوں میں انوالو کرنا چاہیے، یا ایک سٹیج تک آنے کا انتظار کرنا چاہیے کہ نہیں ابھی گھر پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتایا جائے گا؟ مگر نہیں جانتے کب کون سی چیز چنگاری کا باغ بن جائے، انسان نہیں جانتا. تو آپ کیا یہاں پہ کیا مشورہ ہے ایسی خواتین کے لیے؟ دیکھیں، میں تو یہاں سے شروع کروں. میں نے عرض کیا کہ ہم ہر چیز کا جواب کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے ڈھونڈیں جی. کہ قرآن نے ہم کو کیا طریقہ بتایا. جی. ان خواتین کے لیے پہلا کام تو یہ کریے کہ اپنے لباس کو، اپنے حجاب کو درست کریے. بالکل. یہ خود قرآن کا حکم. سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی ازواج سے کہیے، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے. یعنی یہ سب کے لیے خطاب ہے نا. وہ نساء المومنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن. اگر آسان ترجمہ کیا جائے یعنی ایک مناسب کپڑا پہنے کہ بدن کی نمائش نہ ہو. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ چیز یہ بنے گی کہ لوگ انہیں پہچان نہیں پائیں. توجہ دیکھیں، قرآن سیفٹی بتا رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے. فلا یؤذینا، پھر یہ اذیت نہیں کریں گے. وکان اللہ غفور الرحیم. یہ شان نزول اگر آپ دیکھیں نا، شان نزول یہی ہے کہ مغرب کے وقت جب یہ خواتین مسجد نماز پڑھنے جاتی تھیں تو وہی آج کے معاشرے میں جس طرح بعض لوگ سڑکوں پہ، روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ بیماری اس زمانے کی بھی تھی. اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کی حالت یہی تھی کہ کھڑے ہوتے تھے اور بعض خواتین کو طنز کرتے تھے، جملے بازی کرتے تھے. تو پھر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اپنی ازواج سے اور مومنین کی عورتوں سے کیا کہیے کہ ایک مناسب لباس پہنے، تاکہ پہلے ہی ایک دائرہ یہ ہو جائے کہ ان جوانوں کو پتہ چلے یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں، یہ وہ خواتین نہیں ہیں. چونکہ وہ ابھی عصر جاہلیت تھا اور لوگوں میں اس طرح کی خواتین بھی مکس تھیں جو باعفیف اور غیر عفیف تھیں. تو کم از کم انہوں نے اپنا پردہ کر کے ایک الگ کرنا ہے کہ یہ ہماری ایک الگ مرحلہ ہے. لہذا پہلا کام تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ خاتون اپنے آپ کو ایک مناسب حجاب میں، مناسب کپڑے میں پہنچائے معاشرے تک. یہ جب ہو گیا، اب اس کے بعد بھی چونکہ ہمارے ہاں بیماروں کی کمی نہیں ہے. بعض ایسے بیمار ہیں کہ جن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عزت دار. میں نے عرض کیا کہ اگر وہ خاتون ایک عزیز اور اچھے گھر کی نہ بھی ہو تب بھی تم کو حق نہیں بنتا کہ تم ان پر کمنٹ پاس کرو، تم ان سے باتیں کرو، تم اس سے طرح متوجہ رہو، کیونکہ تمہاری ذمہ داریاں الگ ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ کام ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں نا، یہ سسٹمیٹک ہے کہ جو بھی بیماریاں آتی ہیں ایک علاج بیماری کے آنے سے پہلے ہوتا ہے. یہ جو اب تک کا علاج تھا یہ بیماری کے آنے سے پہلے کہ اپنے آپ کو تم سیف کر کے گھر سے نکلو. اس کے بعد بھی اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا تب میں اپنے بچیوں سے، اپنی بہنوں سے التماس کروں گا کہ وہاں پر روڈ پر گالم گلوچ ان چیزوں سے بچیے، ان چیزوں سے بچیے. لیکن آپ کے انداز سے اس سامنے والے کو ایسا بھی نہ لگے کہ آپ راضی ہو. بالکل، یعنی اظہار ناراضگی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اظہار آپ یعنی اس طرح جتا دیجئے کہ بہت برا عمل ہے، مجھے بہت ہرٹ کیا ہے اس عمل میں، بہت برا لگا. یہ اظہار ناراضگی ہو. لیکن اب یہ اظہار ناراضگی کبھی کبھار بعض بچیاں نہیں سمجھتی اور وہ ہوتا ہے شدید ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح کے لوگ یہ اکسانا چاہتے بھی تھے آپ سے اسی طرح کے احسن تم. کبھی کبھار تنہائی میں ایک ایسی سڑک ہو، ایک ایسی گلی ہو جہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کچھ پاس کریے، کچھ باتیں آپ کریے، پھر یہ اور اس سے زیادہ اٹیک کریں. تو ایسی جگہوں پر آپ اظہار ناراضگی کر کے نکل آئیے، یہ بہترین علاج ہے. بات کو بڑھانے کے موجود نہ رہیے کہ وہاں پہ جملات پاس ہوں. پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو زیادہ اگنور نہ کریے کہ نہیں چلتا ہے، ہوتا ہے. نہیں، آپ اس کو لیجئے سنجیدگی سے، اور ضرورت محسوس ہو
تو گھر میں لوگوں کے پاس اگر وقت ہو، جیسے ماں باپ بھائی بہن بالکل، بالکل۔ ہوتے ہیں، آدمی چونکہ اپنی بچیوں سے اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جائیں. یہ وہ رائے حل ہیں جن سے اس طرح کی چیزوں کو ہم دور کر سکتے ہیں. تو اسلام ان لوگوں کے لیے کیا سزا رکھتا ہے، کیا حد جاری کرتا ہے، وہ آپ یہاں بیان کریں. جی، اتفاق سے ایک روایت جو ہے سفینۃ البحار میں، یہ چونکہ ہمارے بچوں کے لیے بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ روایات میں دیکھیے کہ مولا کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت راضی تھے یا راضی نہیں تھے، بالکل، بہت حضرت نے کیا رد عمل دکھایا. میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا سفینۃ البحار میں کلمہ فرات پر جب شیخ محدث قمی نے روایات نقل کی تو ایک عجیب روایت نقل کی. آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ حضرت اپنے دور خلافت میں کیپٹل آپ نے کوفے کو بنایا تھا، اور جب حضرت کوفے میں رہنے لگے تو ایک دن کوفے کے لوگ آئے. کوفہ اس زمانے میں نجف، یہ سارے ایریے کو کوفے میں شامل کیا جاتا تھا. یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا مولا سے کہ مولا سیلاب آ گیا ہے. کوفے اور نجف کی زمین کی خاصیت کیا بولو، یہ مسطح زمین ہے. یہاں اگر ہلکی سی بارش ہو نا، جتنی بارشیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اتنی اگر وہاں بارش ہو تو لگے گا سیلاب آئے. کیونکہ پہاڑ کم ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کم ہوتی کہ سیلاب دکھائے، ایسا لگے گا کہ لہریں اٹھ رہی ہیں. یعنی تھوڑی سی بارش میں ان زمینوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے چونکہ مسطح زمین ہے. کچھ لوگ آئے حضرت کے پاس، انہوں نے کہا مولا یہ سیلاب آ گیا، آپ چلیے کچھ علاج کیجئے. حضرت اٹھے، چونکہ ذمہ داری یہی ہے، حضرت اٹھے اس سمت جانے لگے. روایت میں ہے، یہ چونکہ بہت اہم چیز ہے، مسجد ثقیف کے پاس جب حضرت پہنچے تو وہاں کچھ جوان گلی کے نکڑ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے تھے. حضرت، یہ وہ لوگ ہیں جو سمود، قوم سمود کے بچے ہوئے کچھ لوگ تھے. حضرت گزر رہے تھے، ان لوگوں نے کوئی جملہ کہا، طنز. حضرت نے جملہ ہے، حضرت پلٹے مغاضباً، غصے کی حالت میں حضرت پلٹے. حضرت نے فرمایا یا بقیت السمود، تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی یہاں راستے سے کوئی جا رہا ہے، ہوتا ہی نہیں کبھی کبھار آپ، میں یہی کہتا ہوں اپنے قوم کے جہاں، تم کسی غلط نیت سے نہیں کھڑے ہو چوراہے پہ، گلیوں کے نکڑ پہ، لیکن کیوں کھڑے ہو؟ سوال یہ بنتا ہے نا. آپ بالکل آپس میں باتیں کر رہے ہو، کسی کی جانب نہیں دیکھ رہے، لیکن کیوں؟ وہ حق ہے کسی کا گزرنے کا. حسن تم، حضرت نے غاضباً دیکھا، یا بقیت السمود، تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت غضب کی حالت میں تھے. پھر وہاں کچھ بزرگ آگے آئے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ آپ معاف کر دیجئے، ان کو جانے دیجئے، جوان ہیں یہ وہ. کچھ بزرگ اس طرح آتے ہیں جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جہاں تک بات میرے حق کی ہے میں نے معاف کیا. کیا بات ہے، صحیح ہے، تم نے مجھے جملہ پاس کیا، چلو میں نے معاف کیا. تم نے میری توہین کیا، وہ معاف کیا. لیکن یہاں کھڑا ہونا، اس کے بعد حضرت نے 3 کنڈیشن رکھی، شاید ہمارے سماج کے لیے بہت اچھی ہے. حضرت نے فرمایا میرے معاف کرنے کی 3 کنڈیشن ہیں. ایک تو یہ جو تمہاری کھڑکیاں ہیں نا، یہ گلیوں میں کھلتی ہیں، اسے بند کرو، یہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا یہ جو تمہارے پرنالے ہیں، یہ جو چھت کے پانی آتے ہیں، یہ گلیوں میں نہیں گرنا چاہیے، یہ جو گزر رہا ہے لوگوں کا راستہ ہے. اور ایک یہی کہ تم یہ جو سڑکوں پر اور یہ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوتا ہے نا، یہ نہ کھڑے ہونا. یہ 3 کام کرو، میں نے تمہیں معاف کیا. یہ ساری داستان میں نے صرف اس وجہ سے سنائی کہ ہماری قوم کے بچے، یہی پیغام حضرت نے دوسرے کے لیے کنڈیشن رکھی، یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے، یہی چیزیں ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں تو حق بار بار جتایا جاتا ہے کہ تم ایک جانور کا بھی حق پامال نہ کرو. چب رسد ہم سڑک پر کھڑے ہو کر، میں کہتا ہوں آنے جانے والے کچھ لوگوں کو بھی اگر مجھ سے اذیت ہوتی ہے تو پھر میرا وہاں کھڑا رہنا صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے جوانوں کے لیے ایک پیغام اہم ہے. بالکل، جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام ایو ٹیزنگ کے اعتبار سے آئینہ حیات کا، جہاں ہم نے کوشش کی کہ ہم معاشرے کی اصلاح خواتین کی حرمت کے اعتبار سے کر سکیں، کہ ہر خاتون جو گلی اور راستوں سے گزرتی ہے اس کی اپنی ایک حرمت ہے، ایک عزت ہے، ایک عفت ہے، جس کی ذمہ دار جتنی وہ خود ہے اتنے ہی آپ بھی ہیں. جو خاتون آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کے گھر کی کوئی خاتون ہو جس
جس کی حرمت کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پامال کر رہے ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ارسپیکٹو آف وہ خاتون کون ہے، بلا تفریق کے، بلا کوئی ڈفرینسیشن کیے آپ اس کی حرمت کا خیال رکھیں اور ایک بہتر معاشرے کو تعمیل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.